بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمداللہ علی توفیقہ والصلاۃ والسلام علی حبیبہ۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، اور ہم خود اپنی طرف سے ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم لوگوں سے معلومات شیئر کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارا دین بڑا واضح ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مرد ہی کسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، یا نابالغ بچہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، جبکہ حلال جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اگر عورت جانتی ہے تو عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح سمجھدار بچہ جس کو چاروں رگیں کاٹنے کا علم ہے، جانور کو لٹانے کا، بسم اللہ شریف پڑھنے کا، پورا ذبح کا طریقہ معلوم ہو، تو اس بچے کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا جائے گا۔ ایون کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک مجنون آدمی جس کے اوپر جنون طاری رہتا ہے، اس نے اگر سنت طریقے کے مطابق جانور کو بسم اللہ شریف پڑھ کے ذبح کر دیا ہے تو اس کے ذبیحے کو بھی حلال قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ اس کو پانی پلایا جائے اور اس کو ذبح خانے تک، مذبح تک چلا کے لایا جائے۔ بعض لوگ جانور کو پہلے باندھتے ہیں اور باندھ کے اس کو گھسیٹتے رہتے ہیں۔ علماء نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے سامنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس عمل کو بھی علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اجتماعی قربانیوں میں آج کل یہ مسئلہ عام دیکھنے میں آتا ہے، جانور دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس کو اس عمل سے اذیت بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جلدی سے کام لیتے ہوئے جب چاروں رگیں کٹ جاتی ہیں تو پھر بھی وہ کبھی حلق میں کس طرف چھری مارتے ہیں، کبھی کس طرف۔ اس سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے، لہٰذا اب اس کو چھوڑ دیں، اس کی سانس نکلنے دیں۔ جب آرام سے اس کے بدن سے سانس نکل جائے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، اور جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس کی کھال کو اتارنا، اس کے جسم کے کسی حصے پر چھری مارنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ اور یہ چار رگوں سے اوپر یعنی حلق سے جو آگے جگہ ہے، ہم حرام مغز کو کہا جاتا ہے، وہاں تک چھری کو لے جانا یا گردن کو ہی جدا کر دینا، اس عمل کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جانور کا گوشت حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، لیکن یہ عمل چونکہ تکلیف دہ ہے اور بے جا ہے اور بغیر ضرورت کے ہے اور احسان کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں ان تمام معاملات کے اندر دینی معلومات کو حاصل کرتے ہوئے جو ہے ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔